صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ یہ ایک عبادت کا نام ہے۔ رمضان المبارک کے مہینہ میں روزے رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس عالی شان عبادت کے آداب اور اصول تفصیلی طور پر بیان کر دیے ہیں، تاکہ مسلمانوں کو کسی طرح بھی اسلام کے احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے میں دشواری نہ ہو۔ خاص طور پر احادیث مبارکہ میں روزوں کے متعلق احکامات اور ہدایات تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں اور واضح طور پر بتا دیا ہے کہ روزہ دار کو کن چیزوں کی پابندی کرنی ہے اور کن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، اور ان چیزوں کو بھی واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ جن کے ارتکاب سے انسان کا روزہ فاسد یا باطل ہو جاتا ہے، یعنی ٹوٹ جاتا ہے۔ آج ہم احادیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر انسان کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا اور وہ سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے باوجود روزے کے ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی ہو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پہلی چیز، اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس صورت میں قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اس لیے روزہ دار کو چاہیے کہ ہر اس چیز سے دور رہے جس سے شہوت کا عنصر معلوم ہوتا ہو، اور اپنے خیالات کو بھی پاک اور صاف رکھے تاکہ روزہ رکھنے کا اصل مقصد حاصل ہو سکے۔ اس کے متعلق صحیح بخاری شریف کی جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1937 صفحہ نمبر 194، صحیح مسلم شریف کی جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2595 صفحہ نمبر 123، سنن ابو داؤد شریف کی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 2042 صفحہ نمبر 154، ترمذی شریف کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 702 صفحہ نمبر 396، اور مشکوٰۃ شریف کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1906 صفحہ نمبر 434 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یہ بد نصیب رمضان میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ایک غلام آزاد کر سکو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کہ کیا تم پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کیا تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکو؟ اب بھی اس کا جواب نفی میں تھا۔ راوی نے بیان کیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک تھیلا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور اپنی طرف سے محتاجوں کو کھلا دو۔ اس شخص نے کہا میں اپنے سے بھی زیادہ محتاج کو، حالانکہ 2 میدانوں کے درمیان کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ محتاج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر جا اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دے۔ جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر قے خود بخود آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر جان بوجھ کر گلے میں انگلی ڈال کر یا کسی بھی طریقے سے اپنی مرضی سے قے کرے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس حکم کے متعلق سنن ابو داؤد شریف کی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 2032 صفحہ نمبر 150، ترمذی شریف کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 698 صفحہ نمبر 394، اور مشکوٰۃ شریف کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1909 صفحہ نمبر 435 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے قے خود بخود آئی درآں حالانکہ وہ روزے دار ہو تو اس پر روزے کی قضا نہیں، اور اگر اس نے بالارادہ خود قے کی تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ روزے کی قضا کرے۔ یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ روزہ کی حالت میں جان بوجھ کر کھانے یا پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی جو شخص جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ ایک دانہ ہو یا ایک قطرہ پانی کا ہی ہو جو حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ باقی نہ رہا۔ اسی طرح کسی نے ناک کے ذریعے سے کوئی چیز اپنے معدہ میں داخل کی تو بھی کھانے کے حکم میں ہی آئے گی۔ اس طرح دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر، اس سے کم یا زیادہ تھی، اس کو کھا لیا تو روزہ نہ رہا۔ آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل لیا، اگر قطرہ 2 قطرہ ہے تو روزہ نہ گیا، اگر زیادہ تھا کہ
کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو جاتا رہا۔ پسینہ کا بھی یہی حکم ہے۔ صحیح بخاری شریف کی جلد نمبر 3 باب روزہ دار کا پچھنا لگانا اور کیا کرنا کیسا ہے، صفحہ نمبر 196 میں منقول ہے، حضرت ابن عباس اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا کہ روزہ ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے جو اندر جاتی ہیں، ان سے نہیں جو باہر آتی ہیں۔ اسی طرح خون لگوانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ خون کھانے پینے سے بھی انتہائی زیادہ غذا ہے۔ غذائی انجیکشن جن کے لگانے سے غذا سے مستثنا ہوا جاتا ہے، مثلا ڈرپ لگوانا، طاقت کے انجیکشن لگوانا، یہ بھی کھانے کے قائم مقام ہیں، ان سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ دوائیوں کے استعمال میں احتیاط برتی جائے، ان کو روزہ رکھنے سے پہلے اور افطار کے بعد استعمال کیا جائے۔ سگریٹ، سگار، بیڑی اور حقہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ان میں دھواں ہوتا ہے اور وہ دھواں اندر جاتا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پان یا تمباکو کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر چپیک تھوک دی ہو کہ اس کے باریک اجزاء ضرور گلے میں پہنچتے ہیں۔ کلی کرتے ہوئے اگر غلطی سے بھی پانی حلق کے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کیا اور پانی حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناک میں پانی چڑھانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے تو ناک میں دعا ڈالنے کا بھی یہی حکم ہے۔ اس کے متعلق سنن ابو داؤد شریف کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 123 صفحہ نمبر 78 میں روایت ہے، جس کے آخر میں حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے وضو کے بارے میں بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھی طرح وضو کرو، انگلیوں کا خلال کرو، ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو جب کہ تم روزے دار نہ ہو۔ خواتین کو حیض یا نفاس کے خون کا اخراج شروع ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جب بھی عورت حیض یا نفاس کے خون کو دیکھے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، چاہے غروب آفتاب سے چند منٹ پہلے ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر عورت خون کے ارتقاء کو محسوس کرے لیکن اخراج غروب آفتاب کے بعد ہو تو اس کا روزہ درست ہے۔ اس طرح اگر کسی عورت کے ہاں روزے کی حالت میں بچے کی پیدائش ہوئی تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ان روزوں کی خواتین کو بعد میں جب سہولت میسر ہوگی تو قضا دینا ہوگی۔ صحیح بخاری شریف کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 304 صفحہ نمبر 393 میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے پوچھا، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہو تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں نے کہا ایسا ہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، گالی گلوچ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، چوری کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، ناجائز منافع خوری کرنا، کسی مسلمان یا انسان کو نقصان پہنچانا وغیرہ وغیرہ ایسی باتیں ہیں جن کی بنا پر ہمارا روزہ ٹوٹتا تو نہیں، لیکن اگر یہ کام رمضان المبارک میں ہم روزہ رکھ کر بھی کرتے ہیں تو ہمیں اپنی بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا کچھ ثواب حاصل نہ ہوگا۔ اس کے متعلق صحیح بخاری شریف کی جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1903 صفحہ نمبر 175 اور سنن ابن ماجہ شریف کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1753 صفحہ نمبر 477 اور سنن ابو داؤد شریف کی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 2015 صفحہ نمبر 145 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو دین اسلام کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔